وبلغنا رسوله النبي الأمين اللطيف المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. مبارکات کے قابل ہیں آپ حضرات کہ رات کے 1 بجنے کے قریب ہے، فرش زمین پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کے نعرے بلند فرما رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ کے یہاں آنے کو، ہماری سچ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بنگالی میں بولوں کہ اردو میں؟ اردو میں. چلیے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. بھیا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ ادھر جتنے بیٹھے ہیں آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چچا تم بھی آ جاؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ. میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو ماں بہنوں کے پیچھے کھڑے ہیں کہ یا تو آ کے بیٹھ جائیں تو وہاں سے چلے جائیں. اے رومال والے بھائی، بغیر ٹوپی والے آ جاؤ. جا کیوں ہے بھائی؟ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ آ جاؤ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ بھی بیٹھو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا مولانا محمد البارک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جتنے حضرات بھی بچے ہیں وہ سب مبارکباد کے قابل ہیں. اور وہی رات کا 1 بجا ہے اور کب تک بیٹھتے ہیں آپ حضرات؟ کافی بیٹھے ہیں. اور ابھی کچھ بھائی ہمارے اس انتظار میں ہوں گے کہ یار اور کوئی مولوی تو نہیں ہے، اب کوئی اور نہیں بچا ہے، میں ہی ہوں بس، اب میرے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا. کیوں حضرت؟ بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے. چائے والو، اے بھیا ہمیں پلوا دو. یہ چائے پھری والی ہے یا پیسے کی ہے؟ پیسے کی ہے نا؟ تو اب تھوڑی دیر بچا لو پیسہ، میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، بعد میں پی لینا. بھائی بیٹھ جائیے، ذرا ڈسٹرب نہ کریں، پیار کا ماحول بنائیں. میں چائے والوں سے گزارش کروں گا بعد میں اپنی یہ بیچ دینا چاہے. بیٹھ جائیے بھائی جان پلیز، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں. بھائی میرے آپ بھائی ہیں، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیں. ادھر جو کھڑے ہیں ادھر آ جائیں، تھوڑا سا اچھا رہے. سب حضرات بیٹھ جائیں. جب آپ حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے گئے ہیں، بسترے کو خیر آباد کہی دیا ہے، تو تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے. بھیا بیٹھ جاؤ، تھوڑی جگہ دے دیجیے. ہاں جگہ ہے نا وہاں؟ کپڑا بچھا ہے کچھ نیچے؟ کپڑا ہے کچھ ادھر ہے نا؟ بیٹھ جائیے. یہ اللہ کے ولی کے دربار کے قریب میں بیٹھے ہیں حضرات، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. زندہ ہیں سب لوگ؟ ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. بنگال والوں ابھی مزہ نہیں آیا، جب ہم بنگال میں آتے تو کچھ الگ رنگ ہوتا ہے. ذرا مسکرا کے دکھائیں، ذرا بولے سبحان اللہ. ایسے نہیں، ایسے مسکرا کے بولو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں مسکرا کے بولتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب تو بوڑھوں کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ ہے ماشاءاللہ. سسرال دنیا کی جنت ہوتی ہے، سب کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. اب پھر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں، لبیک یا رسول اللہ. اس نعرے سے لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوگا. پھر لگائیں لبیک یا رسول اللہ. 2-3 شعر میری زبانی بھی سنیں، مزہ آئے گا، بہاریں آئیں گی. عشق احمد میں ہمیں سر شار ہونا
چاہیے عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا ان کے کان میں سبحان اللہ کرو موبائل والوں کے چچا موبائل اچھا نہیں بچہ اچھا ہے اب ادھر دیکھیں عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا موبائل رکھ دو یار میری تو کئی ہزار تقریریں مزہ آئے گا سنیں آپ عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا چاہیے مجمع سے نعرہ لگنا ہے عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا چاہیے عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا چاہیے ارے مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے یا رسول اللہ کہہ دو جو بھی کہنا ہے سبحان اللہ یار اتنا بڑا دل ہونا چاہیے بندے نے نعرہ تو لگایا ہے سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس بچے کی جوانی کو سلامت رکھ اور مولا اس دین کا سچا سپاہی بنائے یہ کیا کم سمجھ لیا تم نے بچے نے نعرہ لگایا کھڑے ہو کے ذرا اس بچے کے نام سے بولو سبحان اللہ اور دیکھیں کیونکہ یہ نغمہ سرا سب چشمہ عشق وفا شہنشاہ ترنم جنہیں وراثت میں شاعری نہیں ملی ہے جناب شباب یوسف صاحب انہیں وراثت میں شاعری نہیں ملی مرحوم ان کے والد گرامی بہت اچھا پڑھتے تھے اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے بہرحال بہت اچھا پڑھتے ہیں قاری فیاض صاحب بیٹھے دیگر علماء کرام ان کے اسماء سے میں واقف نہیں ہوں ذرا پھر مسکرا کے بولیں سبحان اللہ کیا کہنا کہ مرتے دم تک مصطفیٰ سے سب پڑھیں میرے ساتھ مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے سب کو پڑھنا ہے مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے علماء کی توجہ کو طالب ہو کہ میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں شعر سنیں کہ میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں کہ مصطفیٰ کے شہر کا بازار ہونا چاہیے مرتے دم تک مصطفیٰ سے پڑھیے میرے ساتھ مرتے دم تک مصطفیٰ سے ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے اب ایک شعر اور سنیں کہ ڈھونڈ لے گی ہماری امروہا کی زبان میں کہ ڈھونڈ لے گی تم کو جنت حشر کے میدان میں حشر کے میدان میں کہ ڈھونڈ لے گی تم کو جنت حشر کے میدان میں غور سے سنیں کہ ڈھونڈ لے گی تم کو جنت حشر کے میدان میں ارے تو غلام احمد مختار ہونا چاہیے تو غلام احمد مختار ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے
شعر اور پڑھ دیں، شعر اور پڑھ دیں، سنیں کہ جن کی گردن میں ہے ہڈی نفرت سرکار کی، جن کی گردن میں ہے ہڈی، تھوڑا گرم شعر ہے کہ جن کی گردن میں ہے ہڈی نفرت سرکار کی، کہ جن کی گردن میں ہے ہڈی نفرت سرکار کے، ہم کو ان کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، مرتے دم تک مصطفیٰ سے، ذرا پچھلے والے بھی بولیں کہ مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، اور جب پیار ہو تو پیار کا اظہار ہونا چاہیے۔ آؤ نوجوانوں اسی پیار کے ماحول میں سب سے پہلے جانے کائنات کے مدینے کی طرف چلتے ہیں، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، باہر آئیں گے، جانے کائنات کے مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ منبر نور پہ علماء بیٹھے ہیں، ایک میرے نبی کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بکر قطعی، ذہن حاضر آپ کا، حضرت ابو بکر قطعی میرے نبی کے مزار پہ، میرے نبی کے گنبد کے قریب حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک نے بے حال کر دیا ہے، بھوک نے تڑپا کے رکھا ہے، آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں، آقا کھانا نہیں کھایا ہے، کھانا میسر نہیں ہوا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نظر کرم فرمائیے، آقا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بنگال کے زندہ دل لوگوں توجہ سے جملے سنو، آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہے ہیں، آواز بڑھائیں، میٹھی کریں، کون بڑھائیں، تھوڑا سا گور لگائیں، کیا میں عرض کر رہا تھا، آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہے ہیں، ذہن حاضر ہے؟ ہاں، آج کا کوئی ہوتا تو حضرت کوئی ڈپلیکیٹ ہوتا 2 نمبر کا ہوتا تو یہی کہتا کہ نبی کے مزار پہ کچھ امور چل رہا ہے کیا، توجہ ہے، مگر نبی کا عاشق ہے، آقا کے مزار پہ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے کہ میں نبی کے گنبد کے قریب مانگتے مانگتے میں سرکار کے روضے کے قریب بیٹھا ہوں، آقا کی بارگاہ میں مانگنے لگا ہوں، یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا ہے، 3 دن سے بھوک نے تڑپا کے رکھا ہے، بے حال کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، آقا نظر کرم فرمائیے، آقا میری بھوک کا انتظام فرمائیے۔ بنگال کے زندہ دل لوگوں، حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں نبی کے مزار پہ مانگتے 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 سو گیا، کیا ہو گیا ذرا بتائیں کیا ہو گیا؟ حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں نبی کے مزار پہ مانگتے مانگتے سو گیا، آنکھیں سو گئی مگر قسمت میری بیدار ہو گئی، میرے خواب میں جانے کائنات حسنین کے نانا تشریف لے آئے، آقا خواب میں آ گئے، حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے آقا کے دست کرم میں ایک روٹی ہے، اچھا ذرا بتائیں کہ مزار پہ مانگا کیا تھا؟ روٹی مانگی تھی نا، آقا بھوک نے تڑپا کے رکھا ہے، توجہ ذہن حاضر رکھیں، حضرت ابو بکر قطعی کہتی ہیں کہ میں نبی کے مزار پہ مانگتے 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 سو گیا، آنکھیں سو گئی، قسمت بیدار ہو گئی، خواب میں آقا آ گئے، کون آ گئے؟ خواب میں آقا تشریف لے آئے، او بنگال کے زندہ دل لوگوں جب جلسے سے جاؤ گے یہاں دعا کرنا اللہ ایک دن ایسا خواب بھی ہمیں نظر آئے جس دن خواب میں تیرا محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ او نوجوانوں بیٹھو یہاں، پیار کے جملے سنو، حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں مانگتے مانگتے در نبی پہ سو گیا، آنکھیں سو گئی، قسمت بیدار ہو گئی، خواب میں آقا تشریف لے آئے، آقا کے دستے کرم میں، آقا کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، میرے آقا کے
لبوں پہ مسکراہٹ ہے. آقا نے فرمایا او میرے غلام ابو بکر قطعی، میں جانتا ہوں تو 3 دن سے بھوکا ہے، کچھ نہیں کھایا ہے، تجھے بھوک نے تڑپا کے رکھا ہے، بے حال کر دیا ہے، تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے. حضرت ابو بکر قطعی کی طرف اشارہ کرتے ہیں نبی. میرے آقا نے فرمایا لے یہ روٹی لے لے کھا لے. حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں نے خواب کی دنیا میں نبی کے دستے کرم سے روٹی لینے کے بعد کھانا شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہی رکیں. گھر میں بیوی روٹی بنائے، بڑا پیار کا جملہ، بڑا سونا سا جملہ. گھر میں بیوی روٹی بنائے، اس پیار کی روٹی کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے. جملہ دینے لگا ہوں. اور نوجوانوں، بہن پیار میں روٹی بھائی کو بنا کے دے، اس پیار کا مزہ الگ ہوتا ہے. کبھی بڑھاپے میں جھریوں والے ہاتھوں سے ماں اپنے بیٹے کو کبھی بڑھاپے میں روٹی بنا کے دے. اور نوجوانوں، ماں کے ہاتھ کی روٹی کا مزہ ذرا بول دیں یار، ذرا بول دیں، الگ ہو. زندہ باد. توجہ ہے، اس روٹی کا مزہ الگ ہوتا ہے. اب میں اب تک آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہوں؟ بیوی روٹی دے مزہ الگ، بہن روٹی بنا کے دے اس کا مزہ الگ، بڑھاپے میں ماں روٹی بنا دے اس کا مزہ الگ ہے. اور نوجوانوں، سب کے مزے الگ الگ ہیں. اگر جانے کائنات، توجہ ہے، اگر جانے کائنات احمد مختار، مدینے کا تاجدار، رسولوں کا امام، اگر اپنے دستے کرم سے روٹی عطا کر دے، اس روٹی کا مزہ سب سے الگ آئے. حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں نے خواب کی دنیا میں کھانا شروع کر دی. کھاتے کھاتے میں نے آدھی کھا لی، آدھی خواب کی دنیا میں کھائی. حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں عالم بیداری کی طرف آ گیا. خواب کی دنیا سے جب میں عالم بیداری کی طرف آیا تو آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی تھی اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. تبھی تو میرا امام بریلی کی شان، علم کی چٹان، قوم سے پٹھان، سنیت کی جان، اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور بڑے پیار میں لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے. ارے پڑھو ذرا، بڑے جی لگاتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کرسی والے بھی پڑھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. سینے میں ہاتھ مار کے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. او نوجوانوں، یہ میرے کریم آقا کی عطا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی مالی کو مختار نہیں ہے، نبی نہیں دیتے، حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں نے آقا سے روٹی مانگی، آقا نے مجھے خواب میں روٹی عطا کر دی. ذہن حاضر آپ کا. اب یہ بتائیے مجھے، تقریباً 25 منٹ ہو گئے، بھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بے چینی تو نہیں ہے آپ کو؟ تقریر اور کریں کہ ختم کر رہے ہیں؟ ذرا بولیں، سننا چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے. بنگال والا تقریر ہو گئی ہے، 25 منٹ سننا چاہتے ہو؟ سب ہوش میں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا. کہاں ہے؟ ہوش میں ہو کہ جوش میں ہو؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے. اب میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. حضرت علامہ
ولی الدین۔ اب غور سے سنیں، ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ پرستش کس کی کرتے ہیں؟ پوجا کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ ذہن حاضر ہے؟ پوجا کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ ذہن حاضر رکھیں، ذہن حاضر رکھیں۔ تصویر بنانے والوں نے الگ الگ تصویریں بنائی ہیں، مگر میرا پالنہار سبحان اللہ، سورج کو چمکانے والا اللہ، ایک ایک جملے کو پھرو کے ڈالنا توجہ سے، سورج کو چمکانے والا، ذرا بولے اللہ بولے، سورج کو چمکانے والا اللہ، چاند کو کھلانے والا، سمندروں کو چلانے والا، پھولوں کو مہکانے والا۔ کوئی دنیا میں اگر ایسا معبود ہو، کوئی دنیا میں کوئی ایسا خدا ہو تو وہ لائے مثال میرا رب وہ ہے جو پھولوں کو مہکاتا ہے، سورج کو چمکاتا ہے، چاند کو کھلاتا ہے، سمندروں کو چلاتا ہے۔ اور نوجوانوں، زمین کا سینہ پھاڑ کے پیڑ پودوں کو اگانے والا، ایسے نہیں، ذرا آواز آنی چاہیے، اللہ پیڑ پودوں کو اگانے والا اللہ، ان پیڑ پودوں پہ الگ الگ ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ، نازک سی جھلی میں رکھنے کے بعد 9 مہینے تک ماں کے شکم میں سانسوں کو چلانے والا، سانسوں کو چلانے والا، یار سانسوں کو نہیں بلکہ کھلانے والا، پلانے والا۔ جب بچہ ماں کے شکم سے باہر آ جائے، ایک پنی میں بند کر دو، پنی میں بند کرنے کے بعد آگے سے ٹیپ لگا دو، بند کر دو، سائنس کہتی ہے مر جائے گا، دم گھٹ جائے گا، سانسیں رک جائیں گے۔ میں نے کہا یار میرا کریم اللہ تو وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، 9 مہینے تک ماں کی کوکھ میں نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد ان سانسوں کو چلانے والا اللہ، تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، گائے بھینس بکری وغیرہ 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 جانوروں کے تھنوں کو کاٹ کے دیکھو خون نکلے گا، تونے بیٹھ جاؤ دودھ نکلے گا، ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ۔ اور نوجوانوں، مصور دنیا میں بہت آئے، الگ الگ تصویریں بنائی لوگوں نے، کسی نے دیوار پہ تصویر بنائی، کسی نے مٹی سے تصویر بنائی، کسی نے کسی اور چیز پہ تصویر بنائی، کسی نے کپڑوں پہ تصویریں بنائی، کسی نے کاغذ پہ تصویریں بنائی، مگر تمہارا میرا رب 2 قطرے باپ کے، 2 قطرے ماں کے، تو جو ہے 2 قطرے باپ کے، 2 قطرے ماں کی منی کے، 2 قطرے باپ کی منی کے مکس کرنے کے بعد ایسی تصویر بنانے والا جو تصویر کھاتی بھی ہے، جو تصویر پیتی بھی ہے، جو تصویر بولتی بھی ہے، جو تصویر دیکھتی بھی ہے، جو تصویر سونگتی بھی ہے، ایسی تصویر بنانے والا میرا کریم اللہ۔ کوئی دوسرا ہو تو لاؤ، یہ تمہارا رب ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہارا رب ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ آؤ اگلے جملے اور پیش کرتا ہوں۔ مکھی کے منہ میں، علماء کی توجہ کو طالب، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ، شہد تو سمجھ رہے نا، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ۔ یار ایک جملہ اور لے لو، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا ہے کوئی؟ ہے کوئی میرے رب جیسا ہے کوئی؟ لاؤ کسی کا معبود ہو تو، لاؤ کسی کو کوئی ایسا خدا ہو تو، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، مگر اتنا تو حق ہے کہ ہم اپنے اپنے کی تعریف تو کر سکتے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ او نوجوانوں، کم سے کم ہمیں اتنا تو حق ہے کہ ہم اپنے کی تعریف کرتے ہیں، وہ میرا کریم اللہ اعلان فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے چینی تو نہیں ہے؟ اب کہیں جاؤ گے تو نہیں؟ ادھر عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کہیں جا کے ایسے تو نہیں کرو گے؟ کسی دوسرے معبود کے سامنے تو نہیں کرو گے؟ اب میں بنگالی میں آتی نہیں، مجھ پہ تو کچھ بولتا تو سمجھ میں آتی، مگر میری بھاشا کو آپ سمجھ لینا۔ تمہارا رب تو وہ ہے، توجہ ہے، تمہارا رب تو وہ ہے۔ آج جملوں کے لوگ پکڑ کر رہے ہیں،
ذہن حاضر ہے؟ لوگ جملوں کو پکڑ پکڑ کے نہ جانے کیا کیا کہنے لگے ہیں، ہم پہ بھی لوگوں نے مقدمے کرائے ہیں، مگر اشارے کی زبان کو سمجھ لو، تمہارا رب وہ ہے جو مکھی کے منہ میں شہد پیدا کر دے، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کر دے۔ اب کسی کا معبود ایسا ہو تو لاؤ، توجہ ہے، مگر اب بھی کہاں جا رہے ہو؟ توجہ ہے، اب بھی کہاں جا رہے ہو؟ ایسا خدا ہمارا ہے، ایسا رب ہمارا ہے، ایسا معبود ہمارا ہے، کوئی مثال نہیں کائنات میں۔ او لوگوں، رب نے اعلان فرمایا، قرآن کی آیت سنو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا۔ علماء تو سمجھ گئے، مگر آپ کو بھی تو سمجھانا ہے نا۔ مولا کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب بہشت زیور میں لکھتے ہیں، مدد کرنے والا۔ کیا لکھتے ہیں؟ مدد کرنے والا۔ اللہ بھی مولا، اللہ مدد کرتا، کوئی اعتراض نہیں، جبریل بھی مولا، کوئی اعتراض نہیں، مگر آگے آیت نے اعلان فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا۔ اے چچا، اے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھو 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 بیٹھو، یار بڑا غلط معاملہ، بھائی بیٹھ جائیے نا آپ لوگ، بھائی پلیز ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بسے جاؤ بھائی، بسے جاؤ۔ اچھا نا، میرا مزاج نا کچھ ہے، میں اپنی بات کرنے لگا، میرا نا کچھ الگ مزاج ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس کی بات ہو پھر رنگ بھی اس کا ہونا چاہیے۔ دنیا نوجوانوں بنگال والوں نہ جانے کس کس کے رنگ میں یار گھوم رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں جانے کائنات کا رنگ چڑھا ہے، اور ان نوجوانوں کو کس کا رنگ چڑھا دے وہ کہاں کھڑے ہیں، اتنی مزے کی بات کرنے لگے ہیں، وہاں کھڑے چوکیدار کی طرح، بیٹے آ جاؤ ادھر، آ جاؤ میرے لال، آ جاؤ، دیکھو دیکھو سب کو دیکھو، ادھر دیکھیے، یہ سب 18 سال کے ہیں، مگر کمر میں درد ہو رہا، سب کی دیوار سے لگا کے بیٹھے، پتہ نہیں کون کون سے کالے کرم کرتے ہیں اس عمر میں، اللہ رحم فرمائے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ٹائٹ پینٹ والی بات ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں شباب بھائی، مگر چلو ٹائٹ پینٹ کو چھوڑو، مگر حالت یہ ہو گئی ہے کہ 18 سال کا جوان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، جبکہ بوڑھے جتنے بیٹھے ہیں وہ بغیر سہارے کے بیٹھے ہیں، جبکہ ان بوڑھوں کو سہارے کی ضرورت ہے، مگر نوجوانوں کی حالت اتنے سے، بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ میرے لال، آ جاؤ، تم سے کہنے لگا، آ جاؤ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، آ جاؤ پیارے پیارے آ جا۔ اتنا اچھا مجمع ہے، اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے، بابو بیٹھ جائیے، بیٹھ بیٹھ، آپ بھی آ جائیں، شاباش شاباش، جی ذرا بولے سبحان اللہ۔ ختم کر لیں کہ بول رہے ہیں اور بولیں؟ ماشاءاللہ، تو یہ پیلے والے بھی آ گئے ہیں، ہاں کتنا خوبصورت کلر لے کے آئے، ابھی تو سب پہ رنگ چڑھا ہے نا، ہاں سمجھ رہے ہیں نا، تو بھیا پہ بھی چڑھا ہے، سب پہ چڑھا ہے، تو پھر ان کی کیا خطا ہے، ان پہ بھی چڑھا ہے، اب چڑھا کے رکھو، یہ اتار کے رکھو، یہ فیصلہ تمہارا، سمجھ میں آیا؟ ہاں چلیے خیر، مگر چودھری لائے بہت اچھی ہو تم، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ نوجوانوں، بدلنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ ارے یار وہ قوم کیا گھبرائے گی، توجہ ہے، جس کا یہ ایمان ہو، ارے یار سب دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ ارے لاسٹ میں کیا کہتا ہے مسلمان، سب دیکھا جائے گا، بول دو ذرا، سب دیکھا جائے گا، کیسے پہاڑ آ جائیں بن کے، کتنی مصیبتیں آ جائیں، مگر لاسٹ یہی ہوتا ہے، جانے دو یار، اللہ مالک ہے، اور جس قوم کا ایمان اللہ پر ہو پھر کوئی مٹائے گا کیا؟ اچھا سب ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں، جس کو دیکھو سب ٹارگیٹ اسلام، ٹارگیٹ مسلمان، ٹارگیٹ ہم، وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہے، چور کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ چور کی نظر مال پہ ہوتی ہے، خزانے پہ ہوتی ہے، اور جہاں خزانہ ہوتا ہے نظر ادھر ہی ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ گھبرانا مت، خوش ہونا، اگر دنیا ہماری طرف ہے، دنیا ٹارگیٹ ہمیں بنا رہی ہے، دنیا ہماری طرف پک پک کرنے لگی ہے، تو گھبرانا مت، اتنا سمجھ لینا تمہارے سینے میں جو محمد الرسول اللہ کا عشق ہے، اس خزانے کو دیکھ کے لوگ تمہیں دھور کے دیکھیں، اور اللہ کا فضل ہے، یہی تو ہمارے سینے میں خزانہ ہے، جسے ہم محبت کے ساتھ ایمان کی دولت کہتے ہیں۔ سب کچھ چلا جائے مگر مسلمانوں، نوجوانوں ایمان کی دولت نہ چلی جائے، گھر لٹا دینا، اولاد قربان کر دینا،
ایمان لٹا دینا، مگر نوجوانوں اپنے ایمان کا سودا کبھی مت کرنا۔ اور جو ہے ایمان کا سودا کبھی مت کرنا، کیسے مشکلات آ جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنا 10 سال کی عمر میں بھی ہے، مرنا 20 سال کی عمر میں بھی ہے، علماء کی توجہ کو ڈالیں، اور مرنا 50 سال کی عمر میں بھی ہے، اور 60 میں تو پکا ہی ہے۔ بھائی بتاؤ اب کہاں ہو رہی 60 سے زیادہ عمر ہے، 60 میں تو پکا ہی جانا ہے۔ ارے جب اچھا ایک بات اور بتاؤ، قرآن کا اعلان ہے صاف صاف، 1 سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر ذرا بولے نہ ادھر۔ اگر اللہ نے 60 کی عطا کی تو 60 کی آئے گی، 50 کی ملی ہے تو 50 میں آئے گی، تو پھر گھبرانا کیوں ہے بھائی؟ گھبرانا کیوں ہے؟ موت سے وقت سے پہلے موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، تو نہیں آئے گی تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت ایک دفعہ آئے گی، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، وقت پہ آئے گی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سینہ چوڑا کر کے کہنا ہے کہ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا۔ اگر شعر اچھا لگے تو ہاتھ اٹھا کے بولنا، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، اور چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ اور جس کے سینے میں، جس کے گلے میں یہ نبی کی غلامی کا پٹا پڑا ہے، پھر وہ اپنی ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، ذہن حاضر ہے، پھر سودا نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، یہ بنگال والے ہیں، یہ ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ اور نوجوانوں ہم بزرگوں کے پیار کرنے والے ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا ہے، اور مولا کا ترجمہ مدد کرنے والا، مولا کا ترجمہ مدد کرنے والا۔ اس لیے ہم بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، بزرگوں کے عرس میں شرکت کرتے ہیں کہ یہاں سے فیض ملتا ہے، یہاں سے مدد ملتی ہے۔ اللہ والوں کے دربار میں، توجہ ہے، اللہ والوں کے دربار میں یا دربار کے قریب میں بیٹھ کے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ٹالی نہیں جاتی ہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اے بھیا جا رہے ہیں؟ چلو وہ اشارہ کر کے جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ والا سمجھ ادھر چلتا بنگال میں 1-2 نمبر چلتا ہے نا؟ اچھا یہ سمجھ چلتا ہے۔ ایک گرا مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ اٹھک بیٹھک کا ماحول تھا، کبھی ایک جاتا کبھی 2 جاتا، جیسے ہم ابھی پھنسے ہیں، رات کا جب 1 بجتا ہے تو مولوی کو 2 کام کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک تو تقریر سنانا اور دوسرا مجمع کو جگانا۔ اب یہ نا ڈبل ہے، اور بیچ میں سے جیسے اٹھا مولوی صاحب کو چلا جلال آیا، مولوی صاحب بیٹھ۔ اب وہ 10 منٹ کے بعد تقریر سنتے سنتے جب دیکھا کہ مولوی کی نظر ادھر گھومی، مولوی صاحب کی نظر بیٹھ، جلالی مولوی تھے، ہم جلالی نہیں ہیں۔ وہ 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، مولوی صاحب کی پھر نظر بیٹھ، تقریر مکمل، سلام دعا سب جانے لگے۔ مولوی صاحب جب نیچے نکل کے ادھر سے نکل کے راستے سے جا رہے تھے تو وہ ادھر ہی بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹا بیچ میں بہت جلدی جا رہے تو کیا ہوا؟ بولے مولانا خیر اسی میں اپنی آرام گاہ میں چلے جاؤ، ہم جس لیے جا رہے تھے وہ سب ادھر ہی ہو گیا۔ بنگال والوں گھبرانا نہیں ہے، ہم اتنا جلالی مولوی نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو جا سکتے ہو، مگر یار یہ تقریر کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے۔ جو ابھی آگے بنگال میں آئے ہیں، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، مگر ارے فیاض صاحب سچی بات یہ ہے کہ مجمع اتنا اچھا ہے آپ کا کہ اس مجمع کو دیکھ کے میری 1000 کلومیٹر کی تھکان دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں اڑیسہ کے اس پوری کے علاقے سے، سمندر کا جو علاقہ اس علاقے میں تھا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا، تھکان ہو گئی، جیسے گاڑی سے اترا بستر پہ گر گیا، تھکان تھی، مگر اتنا سونا مجمع، اتنا پیارا مجمع، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ اس وقت تو نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے، مگر اللہ کا فضل گلاب کی طرح کھل رہا آپ کا چہرہ، تو اس کھلتے ہوئے مجمع کو دیکھ کے میری تھکان دور ہو گئی۔ بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھا وہ پڑھیں گے، بابو پڑھیں گے. ہاں کیا بچے نے کہا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تو ضرور پڑھیں گے. کوئی مجمع ایسا ہے ہی نہیں کہ جس مجمع میں بچے کی فرمائش نہ کرتے ہوں کہ حضرت سرکار کا شجرہ پڑھ دو. اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ سرکار کا شجرہ اگر اس انڈیا میں سب سے پہلے کسی نے پڑھا ہے تو شکیل احمد رضوی نے پڑھا ہے. اور رب کا بڑا کرم ہے کہ اس پہ مجھے عمرے کا ٹکٹ بھی مل گیا. چلیے وہ پڑھتے ہیں، واپس سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ والوں کی بات ہوتی ہے. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. مگر اس سے پہلے ایک بات اور سن لو، اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا. کتنی چیزیں؟ 4 چیزوں سے بنایا. انسان کا مٹیریل، انسان کا وجود، رب نے انسان میں 4 چیزیں، توجہ، نمبر 1 آگ، پانی، مٹی، ہوا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. انسان کائے سے بنا؟ کوئی تم سے پوچھے، سوال کرنے لگے مولانا یہ بتاؤ انسان کائے سے بنا؟ جواب دے دینا آگ، پانی، مٹی. کرونا دیکھا تھا نا، کرونا کال، دوا کم ہوا زیادہ، یہی ہو رہا تھا نا بھائی. بڑے بڑے آکسیجن سلنڈر ختم ہو رہے تھے، ہے نا. دوا کم ہوا زیادہ. اور جسے اس کا الٹا ہوا، ہوا کم دوا زیادہ. سمجھ گئے نا؟ وہ کہنے وہ اوپر. ہاں تو بہرحال انسان کتنی چیزوں سے بنا؟ 4. ذرا پچھلے والے بولے کتنی؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. پوائنٹ میرے آقا نے فرمایا آگ بھی نہ تھی میرا نور تھا. علماء کی توجہ. مٹی بھی نہ تھی میرا نور تھا، ہوا بھی نہ تھی میرا نور تھا، پانی کا وجود بھی نہ تھا، اس سے پہلے میرا نور تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح. میں نے کہا نادان تو 4 چیزوں سے بنا، آگ، پانی، مٹی، ہوا. آقا نے فرمایا آگ بھی نہیں میں تھا، مٹی بھی نہیں میں تھا، پانی بھی نہیں میں تھا، ہوا بھی نہیں، میرا نور تھا. پتا چلا میرا نبی بشر تو ہے مگر میرے آپ کی جیسا بشر نہیں. میرے آقا بشر ہیں مگر نوری بشر ہیں، ہم ہیں خاکی بشر. حاضر بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ نور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوتا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، کسے کسے ملتا ہے. آؤ وہ سارے کے سارے نام میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزہ آئے گا. باہر آئے کتنا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم. اچھا ایک پوائنٹ اور بتا دو، ایک پوائنٹ اور. دنیا کا پہلا انسان، دیکھتا ہوں کتنے ہوشیار ہیں، کتنے چالاک ہیں آپ نوجوانوں. تم سے، بوڑھوں سے نہیں، تم سے. دنیا کا پہلا آدمی، دنیا کا پہلا انسان، ایک جملہ دے دو، مسلمان. بس جو ہے پہلا انسان مسلمان، جس انسان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں دیکھتا ہوں آپ جا رہے ہیں ادھر جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. دنیا کا پہلا انسان مسلمان. ہمیں پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا مگر پہلا انسان مسلمان. آدم دنیا کا پہلے آدمی کا نام ہے. آدم کے بیٹے شیش ہیں. کاؤنٹنگ کر لیں ذرا نوجوانوں، کاؤنٹنگ کر لیں. ہم نے پوچھا داداؤں کے، سرکار کے داداؤں کے نام. آج کسی بچوں سے، نوجوانوں سے موبائل دیکھنے کا دور ہے. اگر نوجوان بچوں سے پوچھو گا کہ بتاؤ بابو سرکار کے دادا کا کیا نام تھا، تو میں سمجھتا ہوں 80% نوجوان بچوں کو سرکار کے دادا کا نام یاد نہیں. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 80% نوجوانوں کے یاد ہی نہیں ہے. ہم نے ایک جگہ پوچھا، علماء توجہ کے تعلق، میں نے ایک جگہ پوچھا کہ بتاؤ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بڑا سیدھا سوال، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ایک نوجوان ایسے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضرت میری یاد ہے. بولے بتاؤ. بولے مسجد، مدرسہ، قرآن شریف. ہاں بولے مسجد، مدرسہ، قرآن شریف. میں نے یار کیا مولوی کو گھیرا ہے چار طرف سے، پھنسایا مولوی کو، پھنسایا. مسجد، مدرسہ، قرآن شریف، یہ ارکان اسلام. دیکھو یہ جا رہے ہیں، وضو نہیں بتا سکتے، وضو میں طریقہ ہی، اور جا رہے ہیں. اگر کچھ بات سیکھنے سکھانے کی آ جائے تو بس مزہ ہی نہیں آتا ہی نہیں. انہیں مزہ آئے گا تو وہاں گھومنے میں آ گیا.
سمجھ رہے نا کہاں کہہ رہے ہیں؟ وہاں تو ہم نے مزہ آئے گا، دین سیکھنے میں مزہ آئے گا۔ ارکان اسلام میں 4 کتنے؟ ذرا بولے کتنے؟ ارکان اسلام نمبر 1 کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنے ارکان اسلام؟ 5۔ نمبر 1 کلمہ توحید، بات 4 کی بھی آئے، بات 4 کی بھی آئے، توجہ سے سنیں۔ ارکان اسلام 5، نمبر 1 کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اگر کوئی اگلے جلسے میں آپ سے پوچھے کہ ارکان اسلام کتنے، تو گھبراؤ گے تو نہیں؟ کھڑے ہو کے بتانا ہے نا، سینہ چوڑا کر کے بتانا۔ مولانا شکیل امرواز آئے تو بتا کے گئے، کون کون سے؟ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ پتہ ہو گئے؟ یاد ہو گئے؟ ہم پہ ارکان اسلام 5، نبی کی ذات پہ ارکان اسلام 4۔ نبی پر کتنے؟ اپنے نبی پہ کتنے؟ 4۔ ذرا بولیں جب مزہ آئے گا۔ کتنے؟ نبی پر 4، ہم پہ 5۔ اب نبی پر وہ ارکان کون سا نہیں تھا بتا دیں؟ بتا دیں؟ اتنی جلدی نہیں، تھوڑا انتظار کرو، کم مزہ آئے گا۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ اچھا انتظار میں مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ اب انتظار کر لیں، بعد میں پہلے شجرہ سن لیں۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام۔ کاؤنٹنگ کریں، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک۔ بول کے دکھاؤ سبحان اللہ۔ شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور۔ سبحان اللہ، ان کے کان میں سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، ان کے کان میں بولو سبحان اللہ۔ یہی ہو؟ اچھا جب سوتے سوتے کان میں بول دو سبحان اللہ تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے قبر میں مڑ کر نکیل نے اٹھایا ہے۔ سمجھو ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ سننے نا؟ نہیں سنا یار، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، کاؤنٹنگ کریں۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان۔ ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ عدنان کے بیٹے مہات، مہات کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ۔ پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے، ہاتھ اٹھا کے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تبھی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ لگاتے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے، محمد، ہاتھ اٹھا کے بولو محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد۔ اور نوجوانوں
اتنا تو کم سے کم ہمیں حق ہے. دنیا اپنے جھوٹوں کی تعریف کرتی ہے, اللہ کا فضل ہے ہم اپنے سچے کی تعریف کرتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. آگے آگے بیٹھ جائیے, آگے آگے بیٹھ جائیے. نبی جی ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, بڑی شان والے. او نوجوانوں, یہ پیار کا مجمع ہے, پیار کا ماحول ہے. اللہ والے کے عرس میں شرکت کر رہے ہیں آپ لوگ, اللہ والے کے قریب میں بیٹھے ہیں, ایک مزار کے قریب میں بیٹھے ہیں. آؤ بات مزاروں کی چلیے, توجہ بات مزاروں کی چلیے. علماء منبر نور پہ بیٹھے ہیں, سنیں توجہ سے. عباسی خلافہ کا ایک واقعہ سن لو توجہ سے. ایک خلیفہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا. اچھا یہ بتائیں, 1 گھنٹہ ہو گیا, بے چینی, کوئی بے چینی, کوئی گھبراہٹ, اچھا لگ رہا ہے؟ اتنا سونا مجمع ہے. کیا 11 بجے ہم بیٹھ گئے ہوتے تو کچھ مزہ الگ ہی آیا ہوتا ہے. ابھی 2 ہی بجنے والا ہے, 2 ہی, مگر گھبرائیے نہیں, 2 ہی نہیں بجا ہے. مجمع کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی 2 ہی بجا ہے. 2 ہی بات سمجھ میں آئی نا؟ 2 ہی نہیں لگ رہا, 2 ہی لگ رہا. بولو سبحان اللہ. مزاروں کی بات چلی ہے. عباسی خلافہ کا ایک واقعہ سن لو. گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا, کتا ساتھ میں لیا, شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا. سامنے جنگل میں دیکھا ایک ہرن نظر آیا. اب جیسے ہرن نظر آیا, کتے کو اشارہ کیا, او کتے دیکھ سامنے شکار ہے, ہرن سامنے ہے. کتے کی نظر ہرن پہ پڑی, کتا جھپٹا, ہرن دوڑا, ہرن بھاگتے بھاگتے جنگلوں کو پار کرتے کرتے لمبا نکل گیا. ہرن دوڑ رہا ہے, کتا ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. گھوڑا خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے, دوڑاتا ہے. اس منظر کو دیکھ رہا ہے, ہرن بھاگ رہا ہے, کتا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے, اس منظر کا مزہ لے رہا ہے. یعنی بھاگ رہا ہے ہرن, دوڑ رہا ہے کتا, یہ خلیفہ گھوڑے کو دوڑا رہا ہے, اس منظر کو دیکھ رہا ہے, اس کیفیت کا مزہ لے رہا ہے. مگر خلیفہ کا بیان ہے, میں لمبا نکل گیا. جنگلوں کو عبور کرنے کے بعد, جنگلوں کو پار کرنے کے بعد ایک مقام ایسا آیا, ایک جگہ ایسی آئی جس مقام پہ جا کے ہرن ٹھہر گیا. کیا ہو گیا؟ بات تو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بنگالی بولیں کہ بات صحیح چل رہی ہے؟ صحیح چل رہی ہے, بولے سبحان اللہ. ہرن ٹھہر گیا, ہرن رک گیا. مزائق باہر آئیں گے. جب ہرن رکا تو کتا بھی رکا. اچھا فطرت تو یہ تھی کہ کتے کو پکڑنا چاہیے تھا ہرن کو. بھائی جب ہرن ٹھہرا, شکار دوڑ رہا تھا تو کتا بھی بھاگ رہا تھا. اب جب ہرن رکا تو کتے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب بولے بھائی. کتے کو یہ چاہیے تھا کہ جب شکار سامنے ہے تو پکڑ لیتا, جھپٹ لیتا, مگر کتا آگے نہیں جاتا. ہرن بیٹھا ہے, اور جب ہرن دوڑ رہا تھا, توجہ کو تعلیم, جب ہرن دوڑ رہا تھا, بہت پوائنٹ, ہرن دوڑ رہا تھا منہ آگے کی طرف, مگر جب ٹھہرا تو منہ آگے کی طرف نہیں, منہ کتے کی طرف. الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ منہ میں سے جو نکلا گلہ, چک چک چک, کیا بولتے ہیں اس کو؟ چنگم. کوئی بات نہیں بابو, ٹائم پاس کرو. چنگم. ہم نے سوچا یا اللہ کو جادو کرے کہ منہ میں سے گلہ نکلا اتنا. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, وہ چنگم کھا رہے, کھاؤ, لطف اٹھاؤ. دیکھو ہر آدمی اپنے اپنے مزے میں ہے, ایک ہر انسان کو اپنا رنگ, اب وہ کس ڈھنگ میں ہے وہ مزہ ہے. چلیے کھائیے, بولیں سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے, چنگم کھاتے ہو, شراب تو نہیں پیتے, یہ تو بڑی بات ہے. کیا بات ہے؟ شرابی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا, شرابی جنت تو بڑی بات ہے, جنت کی اسے خوشبو میسر نہیں ہوگی. خوشبو نہیں ملے گی, خوشبو بھی. توجہ ہے,
اور آقا نے فرمایا زنا سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شراب پینا، اتنا بدترین گناہ ہے۔ کل قیامت میں اس کا شکل جو ہوگی نا سور کی طرح ہوگی، جیسے خنزیر کا شکل ہوتی ہے نا، شرابی کی شکل ایسی ہوگی جیسے سور کی شکل ہوتی ہے۔ اہل محشر پوچھیں گے ربا یہ کون سی جماعت ہے؟ رب اعلان فرمائے گا یہ وہ جماعت ہے جو شراب پی کے نا جانوروں کی طرح گھومتے تھے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اسی منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی منہ سے شراب کا پیالہ۔ لعنت ہے تیری زندگی پہ، تجھے مر جانا چاہیے۔ اس لیے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا عیاشوں کے اڈوں پہ کھڑے، لگا دو ان عیاشوں کے اڈوں میں آگ، شراب کے پیالے ہاتھ سے پھینک دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دور بڑا نازک مرحلوں سے گزر رہا ہے، حالات بڑے نازک وقت سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان سدھر جاتے ہیں نا اس قوم کا ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اچھا برباد ہونا چاہتے ہو کہ انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو؟ جب انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو مار دو عیاشوں کے اڈوں میں ٹھوکرے، مار دو ان شرابوں کی دکانوں میں ٹھوکر، اور آ جاؤ پلٹ کے حدیث و قرآن کی طرف، آ جاؤ پلٹ کے ان علماء کی طرف، ان علماء کی باتوں کو اپنے سینے میں بٹھاؤ، قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگاؤ، پھر زندگی میں انقلاب پیدا ہے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، گناہوں سے بچو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کا موقع آتا ہے تو ڈی جے پر ڈی جے ہوتے ہیں، ڈی جے سمجھ رہے، ڈی جے پر ریچوں کی طرح ناچتے ہیں، ریچ سمجھ رہے، ریچ، ہاں جنگل کے جو جانور ہوتا ہے بڑے بڑے بالوں والا ہو، ڈی جے پہ ہمارا مسلمان بھائی ڈی جے پہ نا ریچ کی طرح ناچ رہا ہے۔ ابے نااہل تجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد عربی کا غلام ہے، آقا کی امت میں ہے، اور تو ڈی جے پہ ناچ رہا ہے، ریچوں کی طرح شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور ایک جملہ اور دے دیں، ہمارے گھروں کی شادیوں کا وہ حال ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، نقیب اہل سنت علاء الدین چراغ صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب دل تو یہ چاہ رہا کہ میں تقریر روک دوں، اپنی نقابت کرا دوں، مگر نہیں کوئی بات نہیں، میرے بعد میں نقابت کر دیں گے کام پورا ہو جائے گا۔ بولو میں اس نقابت کو پہلے ہی سمجھ لوں گا، ان کے چکر میں ہماری تقریر 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ اللہ سے رحمت رکھتے، یہ بڑے بیچارے ہمارے چاہنے والے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، محبوں میں ہیں ہمارے، اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہرحال وہ بیچارے کہیں پھنسے ہوئے تھے، ان کی مجبوری تھی، جب آدمی ایک جگہ تاریخ دے دیتا تو مجبوری ہوتی ہے، وہ دوسری جگہ تاریخ تھی ان کی، اور میں نے پوچھا کہ اس جلسے سے پہلی تاریخ تھی ان کی، مگر ان کی محبت کو ہم سلام کریں گے کہ اس جلسے کو انہوں نے ماشاءاللہ اپنا کام انجام دیا، اور اس جلسے کو مکمل کرنے کے بعد آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے اس جلسے میں حاضر ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ حضرت کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے علماء منبر نور پہ ہیں اللہ سب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اچھا بتاؤ گھور تو نہیں رہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بتائیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ علاء الدین بھائی آپ کا علاقہ بہت اچھا، سماعتیں بہت اچھی ہیں، سماعتیں بہت اچھی ہیں، ابھی مزہ آیا۔ دیکھیں میں کیا عرض کرنے لگا تھا، ڈی جے ہمارا کام ہے، ہمارے گھروں کا یہ نہیں ہونا چاہیے، جو غیروں کے گھروں کا تھا آج وہ ماحول ہمارے گھروں میں، جبکہ محمد عربی کے غلاموں کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، شادیاں ہوں تو ایسی ہو کہ دیکھنے والا دیکھے کہ یار یہ واہ، مسلمانوں کے گھروں کی شادی الگ انداز میں ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا خرچ کر، لیکن آپ جذبہ رکھتے ہیں تو میلاد کی محفل سجائیے، کس نے منع کیا؟ اللہ کا فضل ہے ہمارے یوپی میں یہ علماء ہمارے یوپی سے فارغ الحمدللہ وہاں سے پڑھ کے آئے، یہ جانتے ہیں آج ایک نیا انقلاب ہے، شادی کا موقع ہو، ہر شادی کے منڈے کے جو منڈا ہوتا ہے شادی سے ایک دن پہلا سب بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، ختنہ کا موقع ہو، عقیقے کا موقع ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، بڑے بڑے نبی کے میلاد کے جلسے سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈیجوں سے کیا مطلب ہے؟ نوجوانوں تمہیں چاہیے اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اپنے عالموں کو بلاؤ اور اللہ رسول کی باتیں سنو، دین کی محفلیں سجاؤ، میلاد کی محفلیں سجاؤ، تاکہ جب برکتوں کی نزول ہوگا نبی کے میلاد کی محفلوں میں تو انشاءاللہ دولہا دلہن میں کبھی طلاق کی نوبت آئے گی۔ کیا بات، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ، حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ۔ اب جب پہلے ڈی جے بج رہا کام اچھا شروع ہوئی ہے نا، پہلے ہی ابھی تو نکاح ہوا بھی نہیں، برکتیں شروع ہو گئی،
برکت ہو گئی نا شروع. ہاں دیکھو نحوست شروع ہو گئی. اب ڈی جے بج رہا ہے, ناچ رہے ہیں, برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. دیکھو اب جیسے ہی نحوست برسے گی 2-4 سال گزرے میں طلاق. تو کہتے کیا ہیں, حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی ہم سے غلط, اللہ عطا فرمائے. توجہ سے ادھر دیکھیں کیا کہتے ہیں بھیا صاحب, کیا کہتے ہیں, حضرت جی ہم نے طلاق غصے میں دی. اور اگلا جملہ علماء کی توجہ, جناب بھائی حضرت کوئی جبان لگائیے, تیرے باپ کا نوکر ہے یہ مولوی, اب جبان لگا, پہلے نہیں دی گا. اچھا کیا بولا کہ غصے میں طلاق دے دی. متھرا کا پیڑا کھلا کے کوئی طلاق دیتا, فیروز آباد کی چوڑی لا کے کوئی طلاق دیتا, کلکتے سے برکھا لا کے دیتا کہ بیٹی بیوی بہن لو میں طلاق دوں گا. ابے نادان, طلاق تو غصے میں ہوتی ہے. کیا کہنے حضرت, اچھی نصیحت ہے. ہاں, اور ہماری ماں بہنیں بھی ادھر بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, یہ بھی کوئی کم تھوڑی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گے. اللہ, چغل خوری کی بنیاد پہ, زیادہ بولنے کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گے. اگر کسی وجہ سے شوہر ڈانٹنے لگے, سمجھانے لگے, تو عورت کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے. بے شک, عورت کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے. مگر نہیں, مرد ایک بولے گا تو یہ 3 بولے گی. ہاں, یہ 1 مرتبہ بولے گی, مرد 1 مرتبہ بولے گا, یہ 3 مرتبہ بولے گا. اب غور سے سنیں. حضرت جی ہمارے پاس ایک شخص, ایک عورت آئی, کہنے لگے حضرت ایک تعویذ دے دو, بڑا پریشان ہے, میرا مرد مجھے بہت مارتا ہے, روز جھگڑا ہوتا ہے, روز لڑائی ہوتی ہے. ہم نے کہا جاؤ جاؤ آپس میں جا کے صلح کر لو, معاملات کو اچھا کر لو, اچھا بناؤ, اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈال دو. بولے نہیں حضرت کو تعویذ دے دیجیے. عورت کا تعویذ کو بہت یقین ہوتا ہے. ہم نے کہا اچھا تعویذ چاہیے, بولے ہے. ہم نے پین نکالا, ایک کاغذ اٹھایا اور 3 لکیریں لمبی لمبی کھینچی. توجہ ہے, ایسے بنایا. ہم نے کہا جاؤ لے جاؤ, اور جس وقت تمہارا میاں تمہیں مارنا شروع کرے, تمہارا شوہر تمہیں کچھ کہنا شروع کرے, بس پاکٹ سے نکالنا اور دانت کے نیچے دبا کے بیٹھ جانا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولے جی حضرت ٹھیک ہے. اب یہ عورت گھر جاتی ہے. اب جیسی شوہر کھیتی سے آیا, کاروبار سے آیا, دکان سے آیا, کہیں باہر سے آیا, اب اس نے جب کچھ کہا تو اس نے بھی کچھ کہا. اب جب کام آگے شروع ہوا, لڑائی جھگڑا جب ایسے شروع ہوا, تو یہ عورت بہت تیزی سے گئی, پاکٹ سے تعویذ نکالا, داڑھ کے نیچے رکھا. اب مرد نے 1 بار بولا, دوسری بار بولا, تیسری بار بولا, تو یہ داڑھ کے نیچے دبائے بیٹھی ہے. اب بیچارہ مرد کب تک بولے گا, 1 2 3 بار بولے ٹھیک ہے چلنے دیجیے, یہ اپنے کام کے لیے چلا گیا. پھر دوسرا دن آیا, جیسے جھگڑا شروع ہوا, گھر میں جاتی ہے, پاکٹ سے درجے تعویذ نکالتی ہے, داڑھ کے نیچے. مرد 1 مرتبہ بولا, دوسری ہمت نہیں, بولے ٹھیک ہے بیوی ٹھیک ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لڑائی ختم. تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن, 1 ہفتہ ہو گیا. اور جب 1 ہفتہ ہو گیا تو ایک بڑا ڈبہ میٹھے کا لے کر, جو ہے اونچی دکان کا میٹھے کا ڈبہ, حضرت جی کام ہو گیا. میں نے کہا ہوا کیا, بولے جھگڑا ختم, تعویذ بہت اچھا تھا. میں نے کہا کم وقت اگر اس زبان پہ پہلے تالا لگا لیا ہوتا تو جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئی. سبحان اللہ. ہم صحیح کہہ رہے ہیں, عورت کم نہیں ہے. جھگڑے گھروں میں جو ہوتے ہیں عورت کی زبان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. عورت کو چاہیے وہ صبر کرے. اگر مرد کچھ کہنے لگا ہے, عورت کو نظریں جھکا کے بیٹھ جانا چاہیے, عورت کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے, نظریں جھکا کے شرم و حیا کی پیکر بن کے بیٹھ جاؤ. میں یہ کہتا ہوں کتنا ہی ظالم مرد کیوں نہ ہو, 1 دن کہے گا, 2 دن کہے گا, تیسرے دن اسے پیار آ جائے گا, محبت آ جائے گی کہ میری شریک حیات بہت اچھی ہے, کچھ نہیں بولتی ہے. انشاءاللہ پھر پیار کا ماحول گھروں کے اندر پیدا ہو جائے گا. بے شک. مگر نہ ساری عورتیں ایسی ہیں, نہ سارے مرد ایسے. مردوں کو دیکھو تو اتنا بڑا خبیث پڑا ہے کہ جانور کی طرح مارنے لگا, جانور کی طرح. صحیح کہہ رہا ہوں میں. جب یہ تیری بیٹی ہے نا, جب یہ تیری بیٹی شادی ہونے کے بعد اپنی سسرال میں جائے گی, ذرا ایک بات بتا, دل پہ ہاتھ رکھے, جب کوئی تیری بیٹی کو مارے گا تیرے دل پہ کیا گزرے گا؟ کوئی تیری بہن کو سسرال میں مارے گا تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ نوجوانوں کسی کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے, کچلا اٹھانے سے پہلے خیال کر لیا کرو, یار میرے بھی بیٹی ہے, میرے بھی بہن ہے, کوئی میری کو مارے گا دل کو تکلیف ہوگی, میری بیٹی پہ کوئی ہاتھ چلائے گا میری کو تکلیف ہوگی. اگر تم نے یہ احساس کر لیا تو گھروں میں پیار کا ماحول پیدا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ہاں, ایک حدیث ہو, ارشاد.
بات ہرن کی چل رہی تھی نا، ہرن کی. ہاں آپ گھبرائیں نہیں، بھولا نہیں، یاد ہے مجھے، مگر میں اگلی بات کرنے لگا. امی عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ کی گود ہے میرے آپ کے نبی کا سر مبارک. امی عائشہ کی گود، سرکار جانے کائنات اپنی شریک حیات کی گود میں سر رکھنے کے بعد آرام فرما رہے ہیں. عورتوں تک یہ جملہ پہنچانے لگا، نبی آرام فرما رہے ہیں اپنی بیوی کی گود میں سر رکھنے کے بعد. امی عائشہ، غور کریں نوجوانوں، تم بھی غور کرو. امی عائشہ ایسے، یہ انگلیاں ہیں، انگلیوں سے سرکار کے زلفوں میں کنگھی فرما رہی ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا کر رہی ہے؟ کنگھی فرما رہی ہیں، زلفوں کو سنوار رہی ہیں. اور کیا کہتی ہیں معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ امی عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، انگلیوں کو کاٹ ڈالا، پتہ نہ چلا. کاش میرے محمد کے مکھڑے کو دیکھ لیتی، انگلیوں کو نہیں بلکہ دلوں کو کاٹ کے ہاتھ پہ رکھ لیتی. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، بولنا ہے. یہ دل بھی ہم، یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ جان بھی تمہارے ہے. او نوجوانوں سن لو غور سے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نبی کی بیوی کہتی ہے، توجہ ہے، کاش میرے محمد کے چہرے کو دیکھ لیتی، انگلیوں کو نہ بلکہ دلوں کو کاٹ کے ہاتھوں پہ رکھ لیتی. میری بہنوں بیٹیوں، امی عائشہ کس کی تعریف کر رہی ہیں؟ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں. توجہ ہے، نبی کی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، اور آج کی عورت اپنے شوہر کے قریب میں بیٹھ کے بہنوئی کی تعریف کر رہی ہے. بہنوئی تو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، بہنوئی کی تعریف کر رہی ہے، جہاں سے آگ لگتی ہے. کتنی طلاقیں ایسی ہوئی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، کتنی طلاقیں ایسی ہوئی ہیں، کتنی خطرناک نوبت آئی ہے جہاں سے آگ لگتی ہے. میری پیاری بہنوں بیٹیوں، میں تم سے گزارش کروں گا کہ جب بھی تعریف کرنی ہے اپنے شوہر کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو. ذرا پیار میں کہو نا، تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے خوبصورت ہے، تیرا جسم کتنا خوبصورت ہے، تیرے جسم پہ تو کپڑے پہنتا ہے وہ کتنے خوبصورت ہیں. اے میری پیاری بہن، اے میری بیٹی، تو اپنے شوہر کی تعریف کرے گی، امی عائشہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، تیرا شوہر بھی راضی ہو جائے گا. اور تیرا شوہر راضی ہو گیا تو اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے. شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا. اس لیے میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے شوہروں کی تعریف کریں. اچھا یہ بتاؤ، سوا نہیں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، بولے کہ ختم کریں؟ بولے ذرا بولیں سبحان اللہ. اور آؤ مت، ہم بھی یہی ہیں. آج ہرن ٹھہرا، بات یہی تھی نا، دوڑ رہا تھا تو کتا بھی دوڑ رہا تھا، کتا بھی دوڑ رہا تھا، مگر جب ہرن ٹھہرا کتا رکا. ہم نے کہا کتے شکار سامنے اب پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ توجہ ہے، بڑا باریک سی بات ہے، اگر بنگال والوں سمجھ میں آ جائے تو. مگر جب ہرن دوڑ رہا تھا تو منہ آگے ٹھہرا، منہ کدھر؟ کتے کی طرف، اور اشارے میں کتے کی طرف. ہمت ہے تو بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ہمت ہے تو پریکٹیکلی طور پہ میرا آپ کا بچہ گاؤں کے دوسرے محلے میں چلا جائے، وہاں بچوں میں جھگڑا ہو جائے، دوڑتا گھر کی طرف آتا، چچا مل جائے، بڑا بھائی مل جائے، بابا مل جائے، پہلو میں کھڑا ہو کے، برابر میں کھڑا ہو کے جس بچے سے جھگڑا ہوا کہتے ہیں ہاں ایسا ہے نا. بابا کے قریب میں بابا، اچھا اسے معلوم ہے اس کا بھائی کھڑا ہے، چچا کھڑا، اب کیسے آئے بھائی؟ مگر بچہ ادھر کھڑا، بابا کو معلوم نہیں، بھائی کو پتہ نہیں، بازو میں کھڑا ہو. ہمت ہے تو
ایسے ہی ہے نا؟ تو کتے کی طرف اشارہ کر کے ہرن کہتا ہے، کچھ تو سمجھو یار ذرا اشارے کی زبان کو، مزار کے قریب میں بیٹھے ہو مزہ آئے گا۔ ہرن اشارہ کرتا ہے، او کتے بہت دوڑایا ہے، ہمت ہے تو کتا آگے نہیں جاتا۔ ہم نے کہا ہرن کیا معاملہ ہے، تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ ذہن حاضر ہے؟ بولے جی پاک ہے، مگر خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا اس منظر کو دیکھ رہا اور کتے کو للکار رہا ہے، اور کتے کی طرف اشارہ کر کے گویا اپنی زبان میں کہتا ہے ابے کتنا نادان ہے، جب ہرن دوڑ رہا تھا، شکار دوڑ رہا تھا تو پیچھے پیچھے تو بھی بھاگ رہا تھا، اب جب ٹھہر گیا تو پکڑ کیوں نہیں لیتا، پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ مگر یہ منظر دیکھتے دیکھتے ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا، آنے والے بزرگ سے اس خلیفہ نے کہا منظر تو دیکھ یار، بڑا عجب ہے، بڑا عجیب منظر ہے، غور کریں غور کریں، بڑا عجیب منظر ہے۔ آنے والا بزرگ بھووں کے بال سفید، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، آنے کے بعد وہ بزرگ کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ، جملہ دے رہے ہو، میں نے کئی مرتبہ اس راستے سے امام علی رضا کو آتے جاتے دیکھا تھا، میں نے امام علی رضا سے پوچھا ادھر تم کہاں جاتے ہو، تو امام علی رضا نے بتایا ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے۔ کیا ہے؟ ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے، ادھر مولانا فیاض کے دادا پیر کا مزار ہے۔ اب تو بولنے کو تیار ہے، بولنے کو تیار ہے نا؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ بات پوری کر دیں، بات پوری کر دیں، چچا کے جلسے میں کر دیں گے، چھوڑو ابھی جانے نہیں دو گے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ خوش رکھے شاد آباد رکھے۔ غور سے سنیں کیا کہا؟ آنے والا بزرگ کہتا ہے میں نے امام علی رضا کو کئی مرتبہ، بڑے باریک بات ہے، آتے جاتے دیکھا، میں نے امام علی رضا سے پوچھا کہاں جاتے ہو، تو امام علی رضا نے بتایا ادھر میرے دادا علی کا کیا ہے؟ ایسا نہیں، ذرا بلند آواز سے، کیا ہے؟ مزار ہے۔ میں نے کہا او ہرن ذرا یہ بتا ادھر سے کیوں نہیں جاتا؟ بولے جی پاک ہوں۔ کہاں بیٹھا ہے؟ ہرن مزار پہ بیٹھا ہے۔ غور کریں، ہم نے کہا ہرن آگے کیوں نہیں جاتا؟ بولے جی مزار پہ بیٹھا ہوں۔ ہم نے کہا جاتا کیوں نہیں؟ بولے اس لیے کہ پاک ہوں۔ بات سمجھ میں آئے تو بول دینا، بات سمجھ میں آئے تو بول دینا۔ بولے جی پاک ہوں۔ ہم نے کہا کتے تو کیوں نہیں جاتا؟ بولے جی پلید ہوں۔ بات سمجھ میں آ جائے تو سمجھ کے بولو۔ ہم نے کہا کتے آگے کیوں نہیں جاتا؟ بولے جی ناپاک ہوں۔ ہم نے کہا پھر بتا۔ ہم نے کہا ہرن تو کیوں نہیں جاتا؟ بولے جی پاک ہوں۔ بولے کیا ہے؟ پاک ہوں۔ ہم نے پھر کہا او کتے تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ تصور کی دنیا میں پلٹ کے سوال کا جواب آیا، وہ سوال کرنے والے کتنا نادان ہے، ارے کہیں مزاروں پہ کتے بھی نہیں سمجھے، کئی مزاروں پہ کتے بھی جاتے ہوں گے۔ جھگڑا نہ کرنا، فساد نہ کرنا، بس اتنا سمجھ لینا مزار پہ جانے والا پاک ہے، فتوے لگانے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس فیضی و محی الدین و حسنینی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منظر فضائے دہر میں سہارا علی کا ہے، جس سمت دیکھے نظارہ علی کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟
مزار پہ پاک جاتے ہیں، جن کا دماغ ناپاک، دل ناپاک، عقیدہ ناپاک، وہ فتوے لگاتے ہیں۔ اگر اس سے آگے کچھ بڑھ چڑھ کے دیکھنا تو میرے شہر میں آ جانا امروہہ۔ 750 سال کا زمانہ گزر گیا، امروہہ کا بادشاہ سید شرف الدین اور شاہ ولایت کے دربار میں آج بھی سانپ اور بچھو رہتے ہیں، مگر ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ڈنک میں تالا لگا ہے۔ آج تک علماء نے دیکھا ہے، آج تک ڈنک میں تالا لگا ہے۔ اور یہی تک نہیں حضرت، امروہہ سے بنگال بھی لے کے آنا اور حضرت کے دربار میں کہنا حضرت جی 15 دن کے لیے بنگال لے جا رہے ہیں، اسی بچھو کو لے کے آنا، اسے بھی چھوڑ دو۔ بنگال میں بچھو نکلتے ہیں، ادھر دیکھ پائے جاتے ہیں نا بچھو، بچھو اٹھائیے ڈبے میں دبائیے، امروہہ لے جائیے، اور جیسے حضرت کی سرحد میں گھسیں گے ڈبہ کھولیے، ہاتھ پہ رکھیے، ضرورت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ڈنک مار دے، اور اسی دربار کے ڈبے کو، اسی دربار کے بچھو کو پھر حضرت کے دربار میں جا کے کہہ دینا حضرت جی 15 دن کے لیے واپس گھر لے کے جا رہا ہوں، ذرا بچوں کا کھلونا بنانا ہے، واپس لاؤ، بیوی کے، بچوں کے، بھائیوں کے، ابا کے، اماں کے، سب کے ہاتھ پہ رکھیے، کاٹے گا نہیں۔ مگر جتنے دن کا وعدہ ہے، 16واں ہو گیا تو خیر نہیں، ہاں 16واں ہو گیا تو خیر نہیں ہے۔ آج بھی اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے عقیدے میں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے، ہم نے کہا ہمارے عقیدے کے بزرگوں میں بڑا کمال ہے، اگر کہیں تمہارا ہو کوئی ایسا کہ خالی تمہارے کی قبر میں مچھر رک جائے، خالی مچھر رک جائے، سب چھوڑ کے ہم تمہاری طرف، یا تم چھوڑ دو پھر ہماری طرف، بات تو صحیح ہے نا؟ ہاں اب اگلی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر، جب اللہ والوں کی محفل ہے تو بڑے پیر کا بھی کر لیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، اس کے حوالے سے ایک بات سنیں، مزہ آئے گا، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آخری جملے اور میں لاسٹ کرنے لگا۔ چچا ہم نے کھانا نہیں کھایا، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے 1 گھنٹہ 25 منٹ بول گئے، ہم کو جنات نہیں ہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ یہ تمہارے لبوں کی جو مسکراہٹ ہے نا، میرا پیٹرول کا کام کر رہی ہے، اچھا لگ رہا۔ انشاءاللہ کبھی زندگی میں وفا کی تو کبھی پھر، ہم اتنا بولتے نہیں ہیں مگر یہ علماء پیار سے سن رہے ہیں، سب لوگ محبتوں سے سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک شخص، جاہل نہیں، بہت بڑا عالم، عالم صاحب حاضر ہوئے ملاقات کے لیے، 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے۔ کتنے کلومیٹر کا؟ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے۔ شباب بھائی سنا تھا بغداد میں ایک اللہ کا بندہ ہے، عبد القادر اس کا نام ہے، بڑا علم ہے، بڑا تقوی ہے، بڑی پرہیزگاری ہے، بڑی کرامت ہے، بڑا علم ہے، بڑے چرچے سنے تھے۔ ایک عالم صاحب ملاقات کے لیے بغداد میں آ، ادھر سے گئے، اے بھیا بیٹا بڑی گھر بیٹھ جائے، دیکھ رہے ہیں یہ اٹھک بیٹھک نہ میرے مزاج کے خلاف، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، اچھا ختم کریں، ایسا تو نہیں بوجھ تو نہیں بننا ہوں آپ کے اوپر، اچھا لگ رہا ہے؟ ذرا بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ بس آخری جملے کلوز کرنے لگا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے کون آئے؟ بول گئے مولانا صاحب، بڑے عالم دین، سینکڑوں میل کی دور سے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے، ادھر خیال کے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے۔ کیا سنا تھا؟ یار بڑی کرامتیں ہیں، بڑا علم ہے، بڑا چرچا، توجہ ہے، بڑا تقویٰ ہے، بڑی پرہیزگاری ہے۔ جب علم کے ٹنکے بجے سرکار غوث اعظم کے، توجہ آپ بہت بڑے مفتی بھی تھے، سنیں آپ، سرکار غوث اعظم جیسا اس زمانے میں، اس دور میں اتنا قیمتی، اتنا مہنگا تو لباس نہیں پہنتا تھا جتنا سرکار غوث اعظم لباس پہنتے ہیں۔ غور سے سنیں۔ اچھا وہ عالم صاحب ملاقات کے لیے گئے، پوچھا کہاں ہے عبد القادر جیلانی؟ نوجوانوں بڑے پوائنٹ کے جملے ہیں، کہاں ہے عبد القادر جیلانی؟ کسی نے بتایا بغداد کی جامع مسجد میں۔ یہ مولانا آئے، مسجد کا رخ کیا، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو سرکار غوث اعظم وضو خانے پہ بیٹھے تھے، وضو کی تیاری کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہاں بیٹھے تھے؟ وضو خانے پہ، لوٹا رکھا ہے، وضو کی تیاری۔
ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، بڑے پیار کے جملے بابو ادھر دیکھیں، بس آخری جملے سرکار غوث اعظم وضو کی تیاری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بولے سب کیا کر رہے ہیں؟ وضو کی تیاری. اچھا مولانا صاحب پیچھے کی طرف سے آئے. رام جی بھائی مولانا صاحب پیچھے کی طرف سے آئے. سرکار غوث اعظم کا منہ آگے کی طرف، مولانا صاحب پیچھے کی طرف سے آئے. بظاہر سرکار غوث اعظم نے مولانا کو نہیں دیکھا، مگر وہ نگاہیں ولایت تو ہے جس کے بارے میں خود سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایسا دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھا. یہ حق ہے. یہ کرامت سنو گے تو مزہ آ جائے گا. سن لیں لاسٹ جملے دینے لگا. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، مولانا صاحب پیچھے ہیں. تو مولوی ہوتا بڑی باریک نگاہ ہوتی ہے. سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے، وضو شروع، اور ادھر مولانا کا امتحان بھی شروع. حضرت ادھر مولانا کا امتحان، مولانا پیچھے ہیں مگر امتحان شروع. سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بولے کیا کرنا چاہیے؟ وضو تو سبھی جانتے ہیں، مگر غوث اعظم نے کلا نہیں کیا بلکہ ناک میں پانی ڈالا الٹا، اور جیسے ناک میں پانی ڈالا بعد میں کلا. تو مولانا صاحب بڑے باریک مزاج ہوتے ہیں مولوی، اور جیسے دیکھا لے یار فقیر کے بڑے چرچے سنے تو وضو بھی نہیں آتا. توجہ ہے؟ عبد القادر جیلانی کے بڑے چرچے سنے تھے، ان پہ تو وضو بھی نہیں آتا. قدم الٹے، واپس قدم جانے لگے. توجہ ہے؟ جیسے جانے لگے میرے غوث اعظم وضو خانے پہ کھڑے ہو گئے. بول لو سبحان اللہ. وضو کو بیچ میں چھوڑا، کھڑے ہو گئے. پلٹ کے غوث اعظم نے فرمایا مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. بولے پھر؟ بولے سنا تھا بڑا علم ہے، بڑی کرامتیں ہیں، بڑا تقویٰ ہے، بڑی پرہیزگاری ہے. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے آپ کو تو وضو بھی نہیں آتا. آپ پہ تو وضو بھی نہیں آتا. میرے غوث اعظم نے فرمایا مولانا وضو کا طریقہ تم بتا دو. خصوص علماء کی توجہ بتا دی، بڑے پیار کا جملہ. مولانا وضو کا طریقہ تم بتا دو. ذہن حاضر ہے؟ مولانا کہنے لگے ہاتھ دھونے کے بعد کلا کرنا پڑتا، بعد میں ناک میں پانی. آپ نے پہلے ناک میں پانی بعد میں کلا کیا. میرے غوث اعظم نے فرمایا مولانا کہاں لکھا ہے؟ توجہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور میری لائبریری میں جتنی مسائل کی کتابیں ہیں سب میں یہی طریقہ ہے. غوث اعظم نے فرمایا مولانا ٹھہرو، ایک نگاہ ولایت ڈالی. 100 کلومیٹر پہ جتنی کتابیں رکھی تھی ساری لائبریری سامنے موجود. کب بولو گے یار؟ کب بولو گے یار؟ کب بولو گے؟ سبحان اللہ. 100 کلومیٹر پہ جتنی کتابیں رکھی ساری سامنے موجود. کہاں مولانا تمہاری ہیں یا کسی اور کی ہیں؟ توجہ ہے؟ بولے لائبریری تو میری ہے. بولے پھر نکالو. کتاب کھینچی، کھولی، وضو کا طریقہ دیکھا تو کتاب میں وہی لکھا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. مولانا کو اطمینان نہیں ہوا، دوسری کتاب نکالی، اس میں بھی وہی طریقہ. تیسری نکالی، اس میں بھی وہی طریقہ. چوتھی نکالی، اس میں بھی وہی طریقہ. ساری کتابیں نکالی، طریقہ وہی جو میرے غوث اعظم کا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد ناک میں پانی، بعد میں کلا. واہ واہ. سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو. بولے جی کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات میری ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اگر چاہو تو پوری کر دو، نہیں تو تقریر تو مکمل ہو گئی. ارے چھوڑو اگلے سال آئے ہیں تو جانا دو نا، پورا کرنا ہے. اچھا چلیے اللہ خوش رکھے، اللہ شاد آباد رکھے. یہ محبتیں آپ کی بھائی. رات کا 2:15 ہو رہا اور مجمع ابھی تک جاگ رہا ہے. اللہ شاد آباد رکھے. محبتیں آپ کی. سن لیں چلیے میں بات پوری کر لیتا ہوں. آپ لوگ بھی راضی ہیں بھائی؟ ادھر والے بھی ذرا بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا کہنے لگے کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات
میری ٹھیک ہے. یہ تو بولنا پڑے گا آپ کو. کتابوں میں غلط لکھا ہے. ذرا بولے کتابوں میں بات, ہاں ایسی بولے بات میری ٹھیک ہے. بولے اچھا. غوث اعظم نے فرمایا زمین پھٹ جا. زمین پھٹ گئی. بولے مولانا کو پکڑ لے. ناف تک مولانا کو دبا لیا. جب ناف تک زمین نے دبایا, غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو. بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات, ذرا بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے. بولے اچھا نہیں مانو گے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا زمین اور پھٹ. مولانا کو اور دبا, گلے تک دبا لیا. کہاں تک دبے مولانا؟ گلے تک. بڑے خوش ہو رہے ہیں مولوی دب رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں. دیکھو مولوی کا تو جنازہ نکل جائے خوش ہو جائے. حالت یہ ہے کہ مولوی نیا کپڑا پہن لے تو پیٹ میں درد, نئی گاڑی پہن لے آئے تو پیٹ میں درد. اچھا مولانا کہاں سے مارا ہے. اس قوم کا حال یہ ہے کہ مولوی کا جب تک جنازہ نہ ہو جائے جب تک راضی نہیں ہے. جبکہ مرنے میں, جینے میں, چہلم میں, میں تو یہ کہتا ہوں جنازہ پڑھانے میں اور چہلم تک سب مولوی ہے. اگر مولوی نہ ہو تو بیویاں بھی نہ ملیں گے. نکاح پڑھانے میں مولوی ہے. یاد رکھنا قبول کرانے میں بھی یہی ہے. اس لیے ان کا شکر ادا کرو کہ مولویوں تمہاری مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں بیوی عطا کی ہے. بولو سبحان اللہ. کہاں تک دبے مولانا صاحب؟ گلے تک. کتنے کھینچ کے کہہ رہے ہیں. مولانا کہاں تک دبے ہیں؟ گلے تک. سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو. بولے جی چاہے کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے. آج کا کوئی ملا جی ہوتا تو یہی کہہ دیتا میری جہان بخشو جی بات تمہاری ٹھیک ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں نا. مگر مولانا میں ضدی تھا. بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات. جلدی بولے جلدی بولے جلدی بولے. میرے غوث اعظم نے فرمایا اگر لوہے محفوظ پہ دکھا دو تب. اب تو بڑی بات ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اگر لوہے محفوظ پہ دکھا دو تب. مولانا کہنے لگے جی دکھاؤ. غوث اعظم نے فرمایا نظریں اٹھاؤ. ارے بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ. نظریں اٹھاؤ. مولانا نے نظریں اٹھائی. سارے حجابات کے پردے چاک ہو گئے. سارے پردے پھٹ گئے. سامنے لوہے محفوظ ہے. لوہے محفوظ پہ مولانا نے پڑھا. میرے غوث اعظم نے فرمایا مولانا پڑھو. تو لوہے محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہے جو میرے غوث اعظم بڑے پیر کا وضو کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. بات سمجھ میں آ گئی. لوہے محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہے. کیا لکھا لوہے محفوظ پہ؟ جو بڑے پیر کا, ہاں جو بڑے پیر کا طریقہ ہے. پہلے ناک میں پانی بعد میں کھلنا. کوئی صبح کو جانا یہ مت کہنا کہ مولانا نے بتایا ہے, مولانا شکیل آیا تھا اور غوث اعظم کے وضو کا طریقہ بتایا ہے. پوری بات سن کے جاؤ. اسی لیے تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے رات کو جلسے میں اعلان کیا بیاض کھانا حرام ہے. سود سمجھتے ہیں سود, بیاض کھانا حرام ہے. تو جب مولانا کی بات آدھی سنی آدھی سو رہا تھا تو صبح کو اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگا مولانا صاحب کی تقریر سن کے آیا ہوں پیاز کھانا حرام ہے. سارے پیاز بیوی نے اٹھائی روڈ پر پھینک ڈالے. دوسری پڑوسن بولی معاملہ کیا ہے؟ بولے مولانا صاحب نے کہی پیاز کھانی حرام. اس نے بھی نکالی روڈ پہ, پڑوسن نے نکالی روڈ پہ, دوسرے نے نکالی روڈ پہ. اتفاق سے مولانا صاحب گھومتے گھامتے آ گئے. کہنے لگے روڈوں پر پیاز کیسے پڑی ہے؟ بولے حضرت آپ نے تو رات بیان کیا تھا پیاز کھانی حرام ہے. اب مولوی صاحب سر پکڑ کے بیٹھا یار میں نے کون سا مسئلہ بیان کر دیا. بہت دیر کے بعد یاد آئی. کہنے لگے بابو ہم نے پیاز کو نہیں کہا تھا, ہم نے بیاض کو کہا تھا. تو اس لیے بات پوری سن کے جاؤ. لوہے محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہے جو میرے غوث اعظم کا طریقہ ہے. ہاتھ دھونے کے بعد ناک میں پانی بعد میں کلا. غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو. بہت پیار کا نمونہ, اب بولو. بولے جی چاہے کچھ بھی ہو جائے ادھر غلط لکھا ہے بات میری ٹھیک ہے. ہاں لوہے محفوظ پہ بھی غلط لکھا ہے بات میری ٹھیک ہے. بات
میرے غوث اعظم کے لبوں پہ مسکراہٹ. آپ جملہ نوٹ کریں, قدر کریں جملے کی. غوث اعظم نے فرمایا مولانا ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے, بات تو تمہاری ٹھیک ہے, ہاتھ دھونے کے بعد کلا کرنا پڑتا ہے, مگر جب تک تمہارے جیسے عالم دنیا میں موجود ہیں, کوئی میرے نانا کی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ. حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ ذہن حاضر ہے. غوث اعظم نے فرمایا مولانا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, بات تمہاری ٹھیک ہے, ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے, ہاتھ دھونے کے بعد کھلا ہی ہوتا ہے, مگر مولانا جب تک تم جیسے حق کہنے والے عالم دنیا میں موجود ہیں, کوئی میرے نانا کی امت کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے حق پسند عالموں کو, حق کہنے والے عالموں کی قدر کرو, اپنے سینے سے لگاؤ, پلکوں پہ بٹھاؤ, سروں پہ بٹھاؤ, ان کی قدر کرو, ان سے پیار کرو, ان سے محبت کرو. غوث اعظم کی زندگی کو دیکھ کے پھر یوں کہہ دو واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين, اللہ بھی مولا, جبریل بھی مولا, وصالح المؤمنین جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا. اور مولا کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مدد کرنے والا, اس لیے ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں, اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے مدد ملتی ہے, یہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ والوں کے دربار میں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جب میں نے کہا مجمع نے سنا, بلحاظ بشریت کوئی لفظش ہو گئے, اعلان میں توبہ کر لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ باجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.